نہیں نہیں، ہم تو تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان سب کو نکالیں، جی نکالیں، پن نکال اکٹھے ہیں۔ جی اچھا، اب آج ہم نے سیرت پڑھنی ہے، اور آپ کا کیا خیال ہے سیرت کتنی ضروری ہے؟ قرآن کو سر یہ سمجھنے سب کے لیے سے سیرت ضروری، جی ضروری بالکل، ہے۔ اس کے بغیر تو کچھ بھی سمجھ نہیں سکتے ہیں ہم لوگ نا۔ خود رکھیں، ہاں۔ سر اس کے علاوہ اپنا اخلاق کردار بہترین بنانے کے لیے جی سیرت بالکل۔ کو سمجھنا۔ دیکھیے، ایک بات بہت اچھی طرح سمجھیے، اگر ہم نے اپنے عمل کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی عبادات کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے اخلاق اور اخلاقیات کو ٹھیک کرنا ہے، معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، تو نمونہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ نبی علیہ پاک۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر سیرت۔ آپ یہ کیوں نہیں بتاتے؟ آپ آدھی بات کیوں کرتے ہیں کہ انسان کا دین ٹھیک طریقے سے عمل نہیں کر سکتا کوئی بھی مسلمان جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمونہ مان کر دل و جان سے، اور اس کی ساری معلومات جو ہیں وہ صرف سیرت دیتی ہے۔ تو سیرت بھی قرآن کی طرح بہت ضروری ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو رسول کی اطاعت تو جب ہوگی جب ہم سیرت پڑھیں گے، ہم جانیں گے۔ اور آج کس قدر بدبختی ہے کہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے بچے اگر کسی چیز سے ناواقف ہیں تو وہ اس نمونے سے جس نے کی وجہ سے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ملتی ہیں۔ لہٰذا کسی چیز کی اہمیت جو ہے وہ قرآن و سنت سے سمجھیں، اور آپ کو پتہ چلے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر لازم رکھا ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرے۔ یہ محبت آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کو ان ساری تکلیفوں کا احساس ہو کہ جن تکلیفوں کے بعد یہ دین جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا، اور آج ہم بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ باتیں ساری آپ کو سمجھ آ رہی ہیں نہیں آ رہی؟ جی سر، بہت اچھے جی طریقے سر۔ سے۔ اچھا، اب مجھے آپ بتائیں کہ مکے میں جو 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارے ہیں، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اذیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمبر 1 پر، اور نمبر 2 سارے صحابہ اور صحابیات کو اس حد تک اذیتیں دی گئیں کہ آپ دیکھیں کہ 590 میں پہلی ہجرت حبشہ ہوئی ہے۔ ایک طرف کافروں کے ظلم و ستم کی انتہا ہے، اور دوسری طرف رب کی عنایتیں ہیں ان اہل ایمان پر۔ سب سے بڑی عنایت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ان اہل ایمان کے لیے؟ جلدی بتائیں۔ ثابت قدمی سر ان کی، جو ایمان لے آئے۔ سب سے بڑی سعادت ان کی شہادت ہے۔ یاد رکھیں کہ اس ایمان کے لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرمایا ہے تو وہ سب سے عظیم مرتبہ ہے۔ ادھر ایک قطرہ گرتا ہے خون کا شہید کا، ادھر جنت میں اس کو مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ ہم تو دنیا کے پجاری ہیں اور دنیاوی زندگی کے ایسے غلام بن چکے ہیں، ہمیں یہی نہیں پتہ کہ رب العالمین نے انسان کے لیے سب سے زیادہ بھلائی جو ہے
جس میں اس کی عنایتوں کی کوئی انتہا نہیں، یہ شخص جو اللہ کے دین کے راستے میں شہید ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے پر، ان کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا جنت میں بھیجا۔ آج ہم ان قرآنی ان احکامات سے ناواقف ہیں، اور ہم دنیا کو پہلے سوچتے ہیں پھر آخرت کا سوچتے ہیں۔ تو یہ مسلمان جب مسلمان ہوئے تو ان کو سب سے زیادہ آخرت کی زندگی عزیز تھی، اور وہ مومن کا ایک سب سے بڑا یہی پلس پوائنٹ ہے کہ وہ اس اللہ کے لیے جان قربان کرنا جو ہے وہ اس کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے۔ اچھا، ایک تو ہم نے دیکھا کہ یہ ہجرت حبشہ نے مسلمانوں کو ایک راہ دکھائی، اور پھر آپ کو پتہ ہے اس کے بعد پھر دوسری ہجرت بھی حبشہ کو ہوئی۔ لیکن اب آپ دیکھیں، بڑے غور سے سمجھیں، سیرت کو جب سمجھیں گے نہیں نا، صرف کتاب کی طرح پڑھ جائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ 13 سال مکے میں جو سب سے بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کیا، سب سے بڑا کمال وہ کیا ہے بلا؟ سر صحابہ کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ ہاں، سب سے بڑا کام جو کیا، اس دین کو غالب کرنے کے لیے ایک جماعت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس جماعت کی جب تک آپ تربیت نہیں کرتے، کتنے ہیں یہ؟ بس آپ نے چیک کر لیا؟ چلیں اس کو اٹھائیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ جماعت تو تیار ہو گئی، لیکن اب اس جماعت کا مسئلہ کیا تھا؟ آپ بتائیں نا مجھے، سیرت کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے، کیا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ سر جی جو ان پر ظلم ہو رہا تھا اس کا بدلہ نہیں لے نہیں سکے نہیں تھے۔ نہیں 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 نہیں، آپ دیکھیں، یہی وہ چیز ہے جو ہم مس کرتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ، ٹیم تو موجود تھی، زمین موجود نہیں تھی جس کے اوپر، مکے میں تو ان کا جینا مشکل تھا۔ کیا سیرت پڑھی ہے آپ نے؟ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ 13 سال میں کچھ لوگ تو تیار ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کا ان گئے گزرے حالات میں بہترین بندوبست کیا، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اس دین کو نافذ کرنے کے لیے کوئی سرزمین چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی سر۔ جی سر جی۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بندوبست کیسے کیا؟ سر دین کی ڈاکٹر صاحب، شعائیں جو باہر ڈاکٹر لگ صاحب گئی مدینہ پاک۔ ہوش سے بات کریں۔ ہجرت مدینہ، مدینہ کی جانب ہجرت ان کی جو ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اب دیکھیں نا، یہ ہیں وہ چیزیں جو آپ کو مجھے سمجھنی چاہیے۔ اصل میں وہ جو 6 آدمی 11 نبی کو آئے تھے مکے کے، دیکھیں آپ، اس کتاب نے کمال کر دیا ہے، اور میں اور آپ اگر اس کتاب کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے نا، ایک عام کتاب کی طرح پڑھیں گے، تو پھر ہمیں اتنا ہی کچھ ملے گا جتنا ایک کتاب سے۔ لیکن آپ اگر سوچ کے غور و فکر کر کے قرآن، یہ جو 6 آدمی 11 بعثت حج کے موسم، اور وہ جولائی 621 عیسوی کا ہے، یہ جب آئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیچھا کرتے تھے مشرک، کہ جب وہ حج کے موقع پہ آتے تھے قبائل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت دیا کرتے تھے، اور یہ بدبختی کی انتہا دیکھیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے تاکہ وہ قبائل کو دعوت نہ دے سکے۔ 11 نبی میں یہ کوئی 6 آدمی ہیں جو قبیلہ خزرج کے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ۔ اب زمین کا اللہ تعالیٰ بندوبست کر رہا ہے،
تو ان 6 نے اسلام قبول کر لیا، اور بلا اسلام انہوں نے کیوں قبول کیا یہ بتائیں پہلے۔ انہوں نے دیکھیں، یہود سے سنا ہوا تھا کہ ایک رسول مبعوث ہونے والے ہیں، تو انہوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ ہم پہلے ان کو قبول کر لیں۔ یہ آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن آدھی بات ہے۔ پوری بات یہ ہے کہ یہود ان کو تڑیاں دیا کرتے تھے کہ وہ نبی آئے گا اور وہ ہم اس پر ایمان لا کر اور پھر تمہیں پوری دنیا کو فتح کریں گے۔ یہ سن سن کے ان کے کان پک چکے تھے۔ اب جب انہوں نے دیکھا ان 6 جوانوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد، تو انہوں نے کہا بالکل یہ وہی نبی ہے، اور وہ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے جا کے واپس اگلے سال کتنے بندے آئے حج کے لیے؟ 12 بندے سر۔ 12 12 آدمی۔ بندے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو ساتھ بھیجا دعوت مصعب کے بن لیے؟ عمر مصعب مصعب بن حضرت مصعب بن عمیر کو۔ عمیر۔ اب جو انہوں نے اور وہاں کے خزرجی اور جو دوسرا قبیلہ تھا، انہوں نے جو کام کیا، اوس کا ہاں، اوس اور خزرج کے لوگوں نے، اور یہ بڑا کمال کا بندہ تھا نوجوان جو حضرت مصعب بن عمیر تھے، انہوں نے اور سعد بن زرارہ نے کمال کا کام کیا، اور تیسرے سال کتنے لوگ آئے؟ 72 لوگ سر۔ 72 72۔ لوگ۔ یہ ہے، اور یہ تھا وہ موقع جب انہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دے دی ہے کہ آؤ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم اپنی جانیں قربان کریں گے، مال قربان کریں گے۔ یہ تھا وہ موقع جو تیسری بیعت عقبہ ثانیہ میں جو 72 آدمی آئے تھے انہوں نے آپ کو دعوت دی۔ یہ تھا وہ جگہ کا موقع کہ جہاں زمین فراہم ہو گئی مدینے میں۔ سر جی یہ دوسری بیعت عقبہ تھی اور 75 لوگ تھے، 73 مرد تھے اور 2 میں نے دوسری ہی کہا ہے، پہلی تو نہیں کہا۔ آ, بعض نے 72 لکھے ہیں، بعض نے 75 لکھے ہیں۔ تو بات جو سمجھنے کی ہے وہ سمجھیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اب 13ویں سال مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹین تو تھی، لیکن زمین نہیں تھی کہ جس پر اس اسلام کو نافذ کیا جائے۔ رب العالمین نے کمال، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ انہوں نے آ کے دعوت دے دی۔ اچھا، اب جب یہ میں نے بہت آسان آپ کو سمجھایا ہے، نہ آپ ذرا پڑھیں برائے مہربانی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بیعت عقبہ ثانیہ پہ تو شیطان بھی کو بھی پتہ چل گیا، اس نے بھی ہنگامہ شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے قرارداد پیش کی ہے دارالندوہ، جو پارلیمنٹ تھی ان کی مشرکین مکہ کی، اس میں انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ اور اگر آپ نے قرآن میں بھی پڑھا ہے کہ انہوں نے پہلے 3 تجویزیں آئی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 2 قید کر دیا جائے، نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ تو یہ 3، پہلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کر دیا جائے، قید کر دیا جائے، دوسرا تھا کہ آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، تیسری تجویز تھی کہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ یہ تیسری تجویز کس کی تھی؟ آپ ایسے ہی سیرت پڑھ رہے ہیں۔ ابو جہل کی تھی۔ ابو جہل کی تھی، ابو جہل کی۔ اور یہ تجویز منظور ہو گئی، اور منظور بھی اس طرح ہوئی کہ اب ہر قبیلے کا ایک بندہ ہو جو سارے مل کے یک بارگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے ان کو ختم کر دیں، تاکہ پھر ایک قبیلہ کوئی اس کو کسی ایک قبیلے کو مجرم نہ ٹھہرایا جا سکے، اور بات خون بہا پہ طے ہو جائے گی، اور سب مل کے خون بہا ادا کر دیں گے۔ یہ ساری چیزیں جب تک مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہوں گی نا، تو پھر سیرت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں قرآن اس بارے میں، یہ جو تینوں تجویزیں ہیں نا، یہ قرآن کی آیت
کہاں پر ہیں بلا جلدی بتائیں؟ सर जी सूरत तौबा सूरह तौबा की 30 नंबर आयत है। سورہ توبہ نہیں ہے، سورہ جو ہے وہ آپ کی ہے 8 نمبر سورہ، سورہ جس میں تبصرہ ہے جنگ بدر پر۔ सूरत अनफाल सूरह सूरह अनफाल अनफाल سورہ अनफाल انفال کی کون سی کہ جس میں हाँ تینوں 30 8 नंबर सूरत سورہ انفال کی آیت نمبر 30 آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ سنیں آیت کو، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے۔ کیا سازش تھی؟ لِيُثَبِّتُوكَ، تمہیں قید کر دیں، او یقتلوک، یا تمہیں قتل کر دیں، او یخرجوک، یا تمہیں جلا وطن کر دیں۔ تین ان کی ترکیبیں تھیں، قرآن نے بیان کیا ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی اپنی چال چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ چالیں کافروں کی آج تک کامیاب نہیں ہوئیں، نہ کبھی کامیاب ہوں گی، کیونکہ جو طاقت اور قدرت اور جو رب العالمین کا کامل علم اور کامل حکمت ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو چالیں اسی ہستی کی کامیاب ہوتی ہیں جو سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ علم، سب سے زیادہ حکمت، العزیز بھی ہے، الحکیم بھی ہے، تو اسی کی چالیں کامیاب ہوتی ہیں۔ اور سیرت پوری یہ بتاتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت فراہم کی ہے۔ کافروں کی ایک ایک کوشش آپ دیکھیں، انہوں نے سارے وسائل جھونک دیے، لیکن کامیابی بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کس کے ساتھ تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو آپ کو اور مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے۔ تو اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان لوگوں کے نام جو اس مکے کے بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، وہ پیج آپ کے کتاب کے پیج 227 پر ہیں۔ ابو جہل سر فہرست ہے، اور آپ کا چچا ابو لہب بھی اس میں موجود ہے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے طے یہ کیا کہ فجر کے وقت آپ پر یک بارگی حملہ کر دیں گے، جب آپ نماز کے لیے نکلیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی اطلاع کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ آپ اس بستر پر نہ لیٹیں جس بستر پر آپ ہمیشہ رات کو لیٹتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لٹایا اور خود باہر نکل آئے، نماز کے لیے جا رہے ہیں، سارے لوگ کھڑے ہیں، اور آپ کون سی آیت پڑھ رہے ہیں؟ وہ ان کو آپ ان کے بیچ میں سے گزرے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا کون سی سر آیت سورہ پڑھ۔ یاسین کی آیت ہے، ہاں، وَجَعَلْنَا مِن यासीन की بَيْنِهِمْ سَدًّا وجعلنا وَمِنْ من بين خَلْفِهِمْ أيديهم سَدًّا سدا ومن آیت نمبر خلفهم 9 سدا۔ سورہ یاسین، آپ کے پیج 228 پر ہے۔ اچھا، اب میں سب کو مختصر کرتا ہوں کیونکہ یہ میں سب پڑھا چکا ہوں آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وہاں سے سیدھے حضرت بکر کے گھر جاتے ہیں، اور گھر کے بعد ان کو اطلاع دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو بذریعہ وہی اور اجازت بھی مل گئی تھی، تو آپ نے ہجرت کا ارادہ فرما لیا، اور پھر یہ ساری تفصیلات جو ہیں آپ کے پیج 230، 231 اور 232 تفصیلات ساری موجود ہیں۔ لیکن آپ پڑھنا دیکھیں نا، آپ اپنے نوٹس بنائیں، چاہے کتاب کے اوپر ہی لکھیں، لیکن یہ سب چیزیں آپ کو پوری طرح پتہ ہونی چاہیے، اور پھر مجھے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، کہ انہوں نے کس طرح وہ پیغام جو اللہ نے ان کو دیا اور جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہے، جس میں ہماری دونوں دنیا سنورتی ہیں،
یہ دنیا بھی اور آخرت کی دنیا بھی۔ تو کس طرح آپ نے قتل کے منصوبے جو ہے ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا، اور پھر آپ نے کعبہ میں جب تشریف لائے ہیں 238 پیج پہ دیکھیں کہ وہاں 8 ربیع الاول 14 نبوی ہے، نبوت کا 14واں سال ہے، اور 1 ہجری کیونکہ آپ نے ہجرت کر لی ہے تو اس سے تاریخ ہجری کی شروع ہوتی ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا اور آپ سی مدینے پہنچ گئے۔ اچھا، یہ جو آپ کا مدینے پہنچنا تھا، یہ کون سی وہ تھی قرارداد جس کی وجہ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورا یہ سفر طے کیا؟ بیعت عقبہ ثانی سر۔ بیعت عقبہ ثانیہ، جس میں انہوں نے اور پھر حق ادا کیا ہے جی انصار۔ آپ ذرا دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تحریم کی آیت 4 میں، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک وہ اللہ، ہوا مولاہ، وہ اس کا مددگار اور ساتھی ہے، مولا ہے، وہ جبرائیل، اور جبرائیل بھی اللہ کے حکم سے، اور وہ صالح المؤمنین، اور نیک مسلمان بھی جو اس وقت تھے صحابہ، کہ کیا شان ہے ان کی، ذرا دیکھیں، والملائکۃ، اور وہ فرشتے، بعد ذالک ظہیر، اور وہ سب آپ کے مددگار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے اپنے ساتھ جبریل کو حکم دے دیا، مومنین کو حکم دے دیا، ان کے دلوں میں ملائکہ کو حکم دے دیا، یہ سارے کے سارے مددگار ہیں۔ اور جس ہستی کے یہ مددگار ہوں، جس کے ساتھ اللہ کی تائید ہو، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کوئی اللہ سے بڑھ کے طاقتور نہیں، اللہ سے بڑھ کر پلانر نہیں۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینے میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر کس شان سے داخل ہوتے ہیں۔ ذرا کمپیئر کیجئے، سوچئے، غور کیجئے کہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مکے سے کس قسم پرسی کی حالت میں نکلے ہیں، اور مدینے میں آپ کا کیا استقبال ہوتا ہے۔ اچھا سنیں، لکھیں، میں بتا دوں، مدینے میں کس طرح آپ کا استقبال ہوتا ہے وہ بھی آپ نوٹ کریں کہ اللہ رب العالمین نے، اس کو دیکھیں کوئی کم ہے تو پھر واپس اس کو لگائیں۔ اچھا، اب بعض معجزے دوران سفر جو ہے، سفر مکہ سے مدینہ تک کا، اس میں کون سے اس سفر کے دوران بڑے پرومیننٹ معجزے کون سے ہیں؟ سر جلدی وہ بتائیں۔ رستے میں جو بکری کا ان میں دودھ پی رہا تھا، ان میں معبد کے گھر میں ام معبد کے ام بات ہاں، وہ بکری جو ان کے میاں ان کے ساتھ جا نہیں سکتی تھی، ان سب کو کر کے جو فال مزید ہے اور پن لگا کے لائیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ سارے حیران کن واقعہ آپ پڑھیں گے، اور دوسرا جو سب سے بڑا واقعہ ہے جو اس سفر کے دوران ہے، وہ سراقہ بن مالک کا ہے۔ اس نے جب سنا کہ بھائی 100 اونٹ ملیں گے زندہ یا مردہ جو پکڑ کے لائے، تو اس نے بھی کس طرح کوشش کی کہ کہیں اس کو 100 اونٹ مل جائیں۔ اب آپ دیکھیں کہاں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے ساتھ اس سفر میں آپ کے ساتھی ہیں، اور کہاں ہیں یہ سراقہ بن مالک، جس کی بدبختی کی انتہا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں جب آپ پڑھیں گے نا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی
کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کیوں کہا ہے کہ اہل ایمان تو سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ اس رسول کے لیے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ اب جو مدنی زندگی ہے، مدینہ بالکل مختلف ہے مکے سے۔ یہ سب چیزیں آپ کمپیریزن کر کے دیکھیں گے تو بات بڑی کلیئر ہوگی کہ مکے میں تو سرداری ہے قریش مکہ کی، وہ مکہ کے سب سے بڑا قبیلہ ہے جو پورے اس کو لک آفٹر کرتا ہے کعبۃ اللہ کو، حاجیوں کو پانی پلانا ہو، جو بھی ڈیوٹیاں ہیں وہ سب ان کی ہیں۔ لیکن مدینہ بالکل مختلف ہے۔ اچھا، لیکن اب جو ایک بات جو سب سے زیادہ پریشان کن ہے قریش مکہ کی، وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بچ بچا کے ان کی پوری جو انہوں نے کوشش پلاننگ کر لی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینے میں جو ہے وہ ہجرت اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، تو ان کو بڑی سخت پریشانی ہوئی۔ قریش مکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو ان کی پریشانی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ کیوں پریشان تھے؟ کہ بھائی وہ تو قتل کرنے کے درپے تھے اور وہ زندہ سلامت مدینہ پہنچ گئے، پہلی چیز۔ دوسری بات، ان کو بالکل پتہ تھا، یہ بات نوٹ فرمائیں، کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے ساتھ اللہ کی تائید اور نصرت بھی ہے، اور اس کے اندر اللہ نے وہ ساری خوبیاں رکھی ہیں لیڈرشپ کی، اور اگر ان کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو اوس اور خزرج کے قبائل جو بڑے لڑاکے ہیں، اور پھر ہم نے گزر کے جانا ہے تجارت کے لیے شام، اس مدینے اور بحر احمر کے درمیان سے، اب ان کو سخت پریشانی لاحق ہو گئی کہ اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شاہ رگ پہ جا کے بیٹھ گئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھنی چاہیے۔ کیوں؟ اس کے بعد ان کو صاف نظر آ رہا تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا نہیں ہیں، اور ہمارے ظلم کا شکار ہونے والے تنہا نہیں ہیں، بلکہ اب وہ ایک حکمران ریاست ہے ان کے پاس، اور اس ریاست کے جو دو قبائل ہیں اوس اور خزرج، وہ بھی بڑے زبردست ہیں۔ بہرحال یہ بہت بڑے پلانر تھے، انہوں نے بھی ایک پلان بنایا۔ تو ان کا کیا پلان تھا جب کہ ان کو کس طرح کاؤنٹر کریں مکے میں مدینے میں ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ان پر جنگ مسلط کر دی سر، غزوہ بدر، تاکہ اور ختم کر کے آ جائیں۔ اور سر آگے پیچھے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا ان کے خلاف۔ سب سے بڑا قریش کے لیے جو اپرچونٹی تھی وہ یہود تھے مدینے میں۔ آپ پتہ نہیں کہاں گھوم رہے ہیں۔ میں نے آپ سب لوگوں کو بھیجا ہے کہ یہود کی جو سازشیں ہیں امت مسلمہ کے خلاف، وہ ساری آیات پہنچ چکی ہیں نہیں آپ کو؟ آپ جی ان سر، کو جی آج آپ دیکھیں امت جس حال کو پہنچی ہے، اس میں بہت بڑا حصہ ان سازشوں کا ہے۔ اللہ نے اس وقت وارننگ دے دی قرآن میں کھول کھول کے، میں نے آپ کو بھیجی ہیں، آپ نے بس کو دیکھ کے سائڈ پہ رکھ دیا ہوگا۔ سب لوگوں کو بھیجیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آنے والے وقتوں میں یہود و نصارہ ان کے ساتھ کیا کریں گے، جو ماضی میں کیا کیا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم قرآن سے ان کی حرکات کو، قرآن میں جو ان کا رول رہا ہے ماضی میں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح بیان فرمایا ہے اس کو سمجھیں، ورنہ آج جس حال کو ہم پہنچے ہیں اس سے بھی بدتر کریں گے۔ یہ جو غزہ کا منصوبہ ٹرمپ کہہ رہا ہے نا کہ یہودیوں کی پشت پناہی سے کہ ہم اس کو قابو کریں، اور اس میں تو وہ تو آ کے آپ کے سر پہ بیٹھے گا۔
آپ نے دیکھا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی، اور یہود نے بڑی پشت پناہی کی. اور آپ دیکھیں کہ 3 قبیلے ہیں، اور میں ایک ایک قبیلے کا آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جب غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع کیسے فارغ ہوا، کیوں فارغ ہوا، کہ وہاں سے ان کو چھوڑنا پڑا مدینہ. اور یہ وہ قبیلہ تھا جو تلواریں اور سارے اوزار خود بناتا تھا، بنکرز ان کے اپنے تھے، تو یہ بڑے اسٹیبلش تھے. اسی طرح دوسرا قبیلہ جو تھا بنو نذیر، اور اس کو جانا پڑا غزوہ احد کے بعد. اس کی تفصیل الگ ہے. یہ بھی بڑا جمایا قبیلہ تھا. یہ دراصل پوری مدینے کی ریاست کو ڈومینیٹ کرتے تھے. تینوں قبیلے بدماشی کیا کرتے تھے کہ اوس اور خزرج کو لڑاتے تھے، کچھ ان کے حریف بن جاتے تھے، کچھ دوسروں ان کے حریف، اور یوں ان کو لڑا لڑا کے ان کا حال برا کر دیا. تو اب یہ چیزیں جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، کتاب اپنی جگہ لاجواب ہے، لیکن ہم نے اس کتاب کو، سیرت کو اس طرح پڑھنا اور سمجھنا ہے تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور آپ کے بعد جو اللہ نے آپ کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس اسوہ حسنہ کو ٹھیک ٹھیک سمجھ لیں اور اپنی زندگی کو اس رول ماڈل کے مطابق بنائیں. پھر تو ہم نے سیرت پڑھنے کا حق ادا کیا. اور اگر ہم نے سیرت پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا تو آپ مجھے بتائیں پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے، جس نے ہمارے لیے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رول ماڈل بنایا، اور ہم نے کبھی زندگی میں اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس پر عمل کیا، تو مجھے بتائیں ہم کامیاب کیسے ہوں گے؟ بتائیں نا. اسی وجہ سے ناکام ہے. بری طرح ناکام ہے ڈاکٹر صاحبہ. اور آپ اور مجھے دیکھیں، یہ سیرت کی کلاس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. میں آپ سے آپ مجھ سے کیوں نہیں سوال کرتے؟ جب پڑھیں، نوٹ بنائیں، سوال لکھیں، سوال کریں، تاکہ ہم اس چیز کو اسی طرح سمجھیں جس طرح صحابہ اور صحابیات نے سمجھ کے اپنی زندگیوں کو اس نمونے کے مطابق ڈھال کر دنیا میں آج بھی ان کا نام ہے. اور ہمارے پاس سوائے مغرب کی نقالی تو طاغوت کی، ابھی آپ دیکھیں کہ ہم نے کتنا مضحکہ خیز ساری دنیا مذاق اڑا رہی ہے کہ وہ پکڑ کے ایک آدمی ہم نے دے کے، اور وہ بیان پہ کتنے خوش ہیں کہ جی امریکن، اس نے شکریہ ادا کیا. جی سر. اور کتنی وہ سر خود بڑی کہہ رہے امریکہ ہیں کہ کے وہ بندہ ہی ساتھ نہیں ہے یہ. کتنی سر بڑی امریکہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہی نہیں ہے قیدیوں کے تبادلے کا. کتنی بڑی بدبختی ہے کہ اس رب کو ناراض کر کے ہم کس طاغوت کو خوش کر رہے ہیں. اور قیامت کے دن اللہ تعالی کے ہاں ہماری کیا حیثیت ہوگی کہ تم تو طاغوت کے پجاری ہو. سیرت پڑھیں، سیرت سمجھیں، صحابہ اور صحابیات کی قربانیاں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات دیکھیں کہ ٹھیک 13 سال بعد آپ دیکھیں تو اچھا، اب اس کے نکالو اگلا پین جو لگے ہوئے. اچھا، اب یہ جو مدنی زندگی کا دور شروع ہو گیا، آپ دیکھ رہے ہیں پیج 243 پر. پہلا مرحلہ بہت اچھی طرح سمجھیے. کون سی ہے؟ یہ یہود کا، یہ شیطان ابلیس کا. اس کو پین کر دیے. جی دونوں کو پن کر. یہ اگلا انبیاء کا. پورا جی پورا. جی. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ مدینے کی زندگی بھی
آسان نہیں تھی، اس لیے کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ 70 کے قریب بڑی جنگیں اور غزوات اور سرایا، ان کی تعداد 70 سے کم نہیں ہے۔ تو لہٰذا جس میں مدینے میں کیا ہوا پیرا مرہ، جس میں فتنے اور اضطرابات برپا کیے گئے، اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور باہر سے دشمنوں نے مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے چڑھائیاں کی، یہ مرحلہ حدیبیہ ذی-قعدہ 6 ہجری میں ختم ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑی بڑی جنگیں کون سی ہو چکی ہیں 6 ہجری سے پہلے؟ جلدی بتائیں۔ جنگ بدر، جنگ احد، اور جنگ جنگ احزاب، احزاب، یہ 5 3 بڑی جنگیں، پہلی 2 ہجری میں بدر، شوال 3 ہجری میں غزوہ احد، اور 5 ہجری میں شوال 5 ہجری میں غزوہ احزاب۔ اب آپ نے اگلا ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ یہ سب چیزیں میں تیار کر کے آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا، لیکن میں سارے سوال آپ سے کروں گا کہ یہ جنگ بدر کیا تھی، کیا خاص بات ہے اس کی، جنگ احد کی خاص بات کیا ہے، جنگ احزاب کی خاص بات کیا ہے، اور قرآن میں کہاں تبصرہ ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ انفال پوری کی پوری کس پر تبصرہ ہے؟ جنگ بدر کی، جنگ بدر پر۔ اور جنگ احد کا تبصرہ کہاں پر ہے قرآن میں؟ سورہ آل آل سورہ عمران۔ انفال میں۔ آل عمران میں۔ آل عمران آدھی جو ہے 120 کے بعد، جو آیت کے بعد ہے 200 آیت تک، وہ جنرلی تبصرہ ہے، باقی 120 تک بنی اسرائیل اور خاص کر نصارہ کا معاملہ ڈسکس ہوا ہے۔ پتہ نہیں قرآن کے ہم کیسے طالب علم ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کون سی آیت میں کیا ہے، کون سی صورت میں کیا ہے۔ اچھا، اور جنگ احزاب پر تبصرہ کس میں ہے؟ سورہ احزاب میں۔ سورہ احزاب میں۔ سورہ احزاب میں ہے۔ یہ بالکل آپ کو اور مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی ہے، اس کو انہوں نے پہلا مرحلہ کہا ہے۔ کیوں اس کو پہلا مرحلہ کیوں کہا ہے بھلا؟ کہ کیا خاص بات ہے کہ صلح حدیبیہ جو 6 ہجری میں ہوئی ہے اس کو انہوں نے ایک مرحلہ بتا دیا؟ کیوں بتایا ہے؟ سر اس لیے کہ آپ کو بیرونی خطرہ ختم ہو گیا تھا، کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہوگی، امن سے رہیں گے۔ پھر آپ نے دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا، مختلف ڈاکٹر بادشاہوں کو۔ صاحب کتنی آپ عجیب و غریب بات کر رہے ہیں کہ بس سارا ختم ہو گیا تھا اور امن و امان اور دعوت کا کام ہوا۔ بھائی غزوات تو جاری رہے، سرایا جاری رہے، صرف اب یہاں آپ بات کریں بڑی سوچ سمجھ کے۔ 6 ہجری میں جب فتح مکہ، 6 ہجری میں جب وہ ہوا صلح حدیبیہ ہوا تو قریش کے ساتھ صلح ہو گئی۔ جب قریش کے ساتھ صلح ہو گئی، سب سے بڑے دشمن جو آ کے حملہ کرتے تھے یہود، تو ان کو شہ دیتے تھے، یہود ان کی ہیلپ کرتے تھے، لیکن یہود میں اتنی ہمت نہیں تھی کیونکہ تینوں قبیلے مدینے سے جلا وطن ہو چکے تھے صلح حدیبیہ سے پہلے، اور ان میں کوئی جان نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ چکر لگا کے یہود باقی قبائل کو اکساتے، یہ کرتے۔ تو اس لیے 6 ہجری صلح حدیبیہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر اس مدینہ سیف ہو گیا ان کن کے حملوں سے؟ قریش۔ قریش قریش کے کے۔ حملوں سے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبردست پلاننگ کی، اور دیکھیں ایک دن چین سے نہیں بیٹھے، سب سے پہلے قبائل کے لیڈروں کو، آس پاس کی حکومتوں کو خط لکھے، اور آپ دیکھیں دوسرا مرحلہ میں یہی ہے جس میں بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی،
یہ فتح مکہ رمضان 8 ہجری پر منتہی ہوتا ہے کہ پوری طرح سرنڈر کب کیا مکے والوں نے؟ 8 8 ہجری میں ہجری کو۔ ہاں، فتح فتح مکہ مکہ کے بعد 8 ہجری میں۔ اور تیسرا مرحلہ وہاں بتایا ہے، یعنی اسی کے دوران آپ نے شاہان عالم کو خط لکھے۔ تیسرا مرحلہ جس میں خلقت اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئی، یہی مرحلہ ہے مدینے میں قوموں اور قبیلوں کے وفود کی آمد کا بھی مرحلہ ہے۔ یہ مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخر یعنی ربیع الاول 11 ہجری تک محیط ہے۔ یہ وہ بڑی خوش قسمتی کا زمانہ ہے، سارے قبائلوں نے سرنڈر کر دیا اور پہنچ کے مدینہ آ کے خود بیعت کر رہے ہیں، اور یہ 8 ہجری فتح مکہ کے بعد شروع ہوا، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنٹینیو رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت تک۔ اب انشاءاللہ اس کی ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کو پھر مجھے ایک وربل ٹیسٹ دینا ہوگا، اور وہ ہے پورے مکی دور کا، تاکہ ہم کل یہ لوگوں میں جب کہیں کہ ہم نے ایک کورس اٹینڈ کیا ہے تو اس کورس کی ساری تفصیلات کی سمری مجھے اور آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ مہربانی کریں اس پچھلے کو پڑھیں، اور اگلا میں اب شروع کرتا ہوں۔ کوئی سوال ہو مکی زندگی پر، میں نے آپ کو بہت اچھے ہینڈ آؤٹ مکی زندگی کے سال بسال واقعات پر بھیجے ہیں، مدنی کے سال بسال پہ مل چکے ہیں، آپ کو مل چکے ہیں نہیں مل چکے؟ جی سر۔ ایک آواز آئی ہے، اگر آپ نے پڑھے ہوتے جی نا، سر، جی مل چکے ہیں سر۔ اگر آپ نے پڑھے ہوتے نا تو آپ خوشی سے مجھے فوراً سب کہتے کہ ہاں ہم نے پڑھا ہے، سمجھا ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ پڑھیں، بڑی تفصیل سے وہ شارٹ سمریز ہیں جو آپ کو پوری طرح آگاہی ہو جاتی ہے کہ مکے کے 13 سالوں میں کیا ہوا اور مدینہ کے 10 سالوں میں کیا ہوا۔ اچھا، اب سب سے پہلا چیپٹر جو ہے وہ ہجرت کے وقت مدینے کے حالات۔ سب سے پہلی چیز جو ہے نا، وہ مجھے اور آپ کو پوری طرح کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ جو 3 قبیلے تھے نا یہودی، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان کی تفصیلات آپ کو میں نے بھیجی یا نہیں بھیجی؟ بھیجی ہیں سر۔ جی سر، جی۔ اب آپ دیکھیں نا کس قدر آپ لوگوں کی یہ بے رخی ہے کہ اصل میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے سب سے زیادہ مدینے میں پریشان کیا وہ یہ 3 قبائل ہیں۔ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حالانکہ آپ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے کہ آباد وہاں آ کے کیوں ہوئے تھے، کیوں مدینے میں آباد ہوئے تھے؟ انہیں پتا ایک تھا کہ ایک نبی آ کے آباد ہوں گے مدینہ میں۔ ساتھ دیں گے، وہ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہمیں پتا ہو نصیب ہو۔ اچھا، یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کہاں ان کو پتہ چلی تھی؟ ان کی تورات کتاب میں، کتاب تورات۔ تورات میں، انجیل میں ان کے انبیاء نے ان کو بتایا، اور وہ بالکل یقین رکھتے تھے، اس یقین کی بنیاد پر وہ وہاں آئے تھے۔ اور آج بھی بہت غور سے سنیں، وہ جو گریٹر اسرائیل ہے مدینہ اس کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ پتہ نہیں ہم کیوں سو رہے ہیں۔ ان 3 قبائل کی آبادی کی وجہ سے مدینے میں وہ کہتے ہیں مدینہ یہودیوں کا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ویل للعرب، عرب کے لیے تباہی ہے، یہی وہ موقع ہوگا جو تباہی ہوگی کہ ہم یہود کے ساتھ نیوان سٹی بنا رہے ہیں، اور یہود پلان کر رہے ہیں کہ وہ قبضہ کریں عرب ملکوں پر۔ اور آپ
کہ عیاش اور فحاش فوجیں لڑ سکتی ہیں ان سے؟ بتائیں نا مجھے۔ نہیں سر جی، بلکہ وہ مسلمان ہی وہاں پر جابس بھی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اب ذرا آپ اس کو دیکھیں کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، 3 یہودی قبیلے، اور ان 3 یہودی قبیلوں کا جو وہ ہے، ساری تفصیلات ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور میں بالکل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ تو تھے 3 قبیلوں کی آبادی جو یہودی تھے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 قبیلے، بڑے قبیلے عرب جو تھے، وہ اوس اور خزرج تھے۔ ان کی تفصیلات بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ ان کی خاص بات کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ یہ ان کی خاص بات یہ ہے جو آپ ابھی پڑھ کے آئے ہیں کہ مکے والوں کو سب سے بڑا خدشہ یہ تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہاں حکومت ہوگی تو ان کے ساتھ یہ 2 قبیلے، دونوں مل کے انصار کہلاتے تھے، جنہوں نے اسلام قبول کر کے مدد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑے لڑاکے ہیں، جنگجو ہیں، لہذا اس کا بات کا ان کو خاص ڈر تھا۔ اور انہوں نے جس طرح پورے، آپ دیکھیں گے اور میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ کس طرح انہوں نے جان نثاری، قربانیاں دیں اور دین کو غالب کرا کے چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا تعریفیں قرآن میں کی ہیں، وہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اچھا، تیسری چیز جو تھی، پہلی تھی 3 قبیلے یہودی جو اندر سے مخالفت کا سب سے بڑا سبب تھے۔ نمبر 2، سپورٹ میں سب سے زیادہ اوس اور خزرج والے تھے۔ خزرج بڑا قبیلہ تھا، اوس چھوٹا قبیلہ تھا۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ جو سب سے بڑی مسئلہ تھا بڑا ان کے لیے، مکے والوں کے لیے، کہ ان کی گزرگاہ تھی، تجارتی گزرگاہ، جو ایک طرف سمندر تھا ریڈ سی اور دوسری طرف مدینہ تھا۔ اور اگر مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوتی ہے تو ان کی ساری تجارت، جس پہ ان کی زندگی کا بہت بڑا انحصار ہے، وہ شام کی طرف ان کی تجارت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تھے وہ مدینے کے بڑے بڑے مسائل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے والوں کے لیے قابل غور تھے۔ اس کی ساری تفصیلات انشاءاللہ اگلی لیکچر میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن مکی زندگی جو ہے، آپ جو ہینڈ آؤٹ میں نے بھیجے ہیں اور جو آپ اس کتاب میں ہے، اس کو پڑھیں، سمجھیں، تاکہ آگے کی بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ آپ میں اور مجھ میں اللہ تعالیٰ وہی محبت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونی چاہیے، وہ جب تک ہم سیرت کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کے سمجھ کے، آپ اس کو رول ماڈل کا سلیکشن ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے، ہم دنیا میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ تاریخ گواہ ہے اس پر، اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا رابطہ ہے، وہ جو مطلوب رابطہ ہے وہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم سیرت کو پڑھیں، سمجھیں، اور سمجھیں اس طرح کہ ہمیں صاف نظر آئے کہ یہ ہے وہ ہستی جس کو اللہ نے رول ماڈل قرار دیا ہے۔ آمین۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ یورپ میں اور امریکہ میں لوگ سیرت پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ معلم ہے، اور معلم میں پوری انسانیت کے لیے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن نازل ہوا، اور آپ کا قلب مبارک نہ صرف اس قابل تھا کہ قرآن کو پوری طرح محفوظ کر لیا،
بلکہ آپ کا سیرت کردار، آپ کے معاملات، آپ کی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی بالکل ویسی تھی جیسی قرآن چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بہترین نمونہ جو ہے وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہٰذا اس کتاب کو اور سیرت کو بہت غور سے پڑھیں، اس کو پڑھ کے سمجھ کے، اور اس پر جو بھی سوالات ہوں ان سارے سوالوں کا آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے، ورنہ میں حاضر ہوں، آپ جب چاہیں جو چاہیں جواب مجھ سے طلب کریں۔ آپ نے دوبارہ وہ دیکھنے ہیں تینوں قبیلے، میں نے ان کے جو پوٹینشل ان کا تھا کہ فوجی لحاظ سے کتنے مستحکم تھے وہ سب اس میں موجود ہے۔ پڑھا یا نہیں پڑھا آپ نے؟ جی سر جی پڑھا تھا جب آیا تھا۔ تو آپ ان سب چیزوں کو دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، اور انشاءاللہ مزید چیزیں بھی میں آپ کو سیرت پہ، تاکہ ہمارا سیرت کا مضمون پوری طرح کلیئر ہو جائے، وہ میں اور بھی آپ بھیجوں گا آپ کو۔ لیکن دو چیزیں جو میں آپ کو بھیجی ہیں نا، سال بسال کے واقعات مکے اور مدنی زندگی کے، ان کو بہت اچھی طرح پڑھیں، اور اب مدنی زندگی میں آپ اس پوری مدینے کی سچویشن کو سمجھیں کہ وہاں کون کون آباد ہیں، کیا کس کس کی۔ دیکھیں نا، یہود تو اتنے جمے ہوئے ہیں مدینے میں کہ وہ تو مدینے کو ڈومینیٹ کرتے ہیں، وہ مدینے کی سیاست کو، وہ ان کے ہاتھ میں پوری سیاست۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ، ہم اور میں پوری طرح اس کو اچھی طرح پڑھیں، سمجھیں، تاکہ ہم اس رول ماڈل سے میں اور آپ اور ہمارے بچے کما حق واقف ہوں، اور اسی رول ماڈل کے مطابق زندگیاں تعمیر کر کے ہم اللہ کے بھی مقبول اور اللہ کے پسندیدہ لوگ بن سکتے ہیں۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، یا کوئی آپ کی تجویز ہو کہ سیرت کو اس طرح پڑھا جائے؟ کوئی سوال نہیں ہے آپ کا؟ کوئی تجویز نہیں ہے آپ کی؟ آواز سر آ جی رہی ہے جس آپ طرح کو؟ جی جی سر جی جس طرح آپ پڑھا رہے ہیں الحمدللہ بہترین طریقہ ہے، اور اس طرح الگ الگ کر جی کے سر بہت جس طرح سمجھایا جا رہا ہے الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ذہن میں بیٹھ رہا ہے۔ تو اب آج ہم نے اس بات پہ ہمارا اتفاق ہو گیا کہ آپ مکی دور کو دوبارہ اچھی طرح پچھلے پورا ہفتہ آپ کے پاس دیکھ کے آئیں گے، اور میں نے آپ کے ساتھ مدنی دور شروع کرنا ہے، اور مدنی دور میں پہلے 3 عرب قبیلوں کی تفصیلات آپ کے سامنے یہودیوں کی آئیں گی، اور ان کی کیا چالیں تھیں، کیا کس طرح انہوں نے، اور کس طرح ان کو مدینہ بدر ہونا پڑا۔ تو یہ نیکسٹ ٹاپک ہمارا یہ ہوگا، اور آپ اچھی طرح تیاری کر کے آئیں۔ اگر کوئی چیز اور اس کے مزید ضرورت ہوگی تو میں آپ کو بھیج دوں گا۔ جی صاحب بالکل۔ تو انشاءاللہ اگلے اتوار کو پوری تیاری کے ساتھ آئیے، سوال جتنے بھی آپ کے ہو سکتے ہیں وہ لکھ کے لے آئیں، تاکہ پھر آپ کو سوال کرنے میں آسانی ہو۔ انشاءاللہ سر، اللہ پاک توفیق دے آپ لوگوں کو بھی، ہم لوگوں کو بھی، سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم ثم آمین۔ آمین۔ جزاک جزاک اللہ اللہ خیر، خیر، جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک جزاک اللہ خیر۔ صحت تندرستی والی زندگی دے آپ کو بھی، اور آپ کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں جو ان کو بھی، اور تمام آمین دنیا کے مسلمانوں کو اس برکت والے مہینے کی رحمتوں سے نوازے پروردگار۔ آمین آمین۔